کبھی کبھار میں ناول پڑھتی تھی، اور ایک زمانے میں مجھے نسیم حجازی کے ناولوں کا بہت شوق تھا، میں پڑھا کرتی تھی. اس کے کیریکٹرز میں کبھی کبھی ایک عورت نکلتی تھی اور وہ ایڈریس کرتی تھی مردوں کو. 1948 جون میں میرے والد قید ہوئے اور وہ 1954 تک قید رہے. ہماری ساری جائیداد ضبط، جس میں کہوں کہ منقولہ غیر منقولہ، کیونکہ گھر سے سامان بھی اٹھا کے لے گئے تھے پولیس والے. سیاست میں میرا آنا حادثاتی ہے، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ بادشاہ خان اور اس کی پارٹی اور اس کی سیاست ختم ہو گئی. گھر میں کسی مرد کے نہ ہوتے ہوئے میں نے یہ چیلنج قبول کیا اور میں نکل آئی. بیگم نسیم ولی خان سے میں ملنے چارسدہ گئی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا سٹیچر، ان کے خاندان کا سٹیچر بہت اونچا تھا. میں آگے آئی، اندر آئی، بیٹھی. بیگم صاحبہ کے نوکروں نے ہمیں اٹینڈ کیا، ہم نے کیمرے سیٹ اپ کیے، اور کچھ سب خاموش تھے. بیگم صاحبہ تشریف لائیں اور ہم سب کی طرف دیکھا، بیٹھیں اور پوچھنے لگیں، جی میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اور میں نے گفتگو شروع کی. ارے کمال ہو گئی. She was so comfortable to talk to. She was so informative, so hospitable. It was one of the most delightful afternoons I have spent. یہ میری ان سے آج تک پہلی اور شاید آخری ملاقات تھی. لیکن بیگم نسیم ولی خان is a great stalwart in the politics of Pakistan. جب آپ چھوٹی سی تھیں تو کیا سوچا کرتی تھی، کیا بڑے ہو کے کیا بنے گی؟ جب میں چھوٹی تھی، جب میں پڑھ رہی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. اچھا. لیکن میرے خاندانی حالات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت پرانے دقیانوسی قسم کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. اس وجہ سے کہہ سکتی ہیں ہماری تو مجال ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکی. لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار بچپنے میں ناول پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا. کبھی کبھار میں ناول پڑھتی تھی، اور ایک زمانے میں مجھے نسیم حجازی کے ناولوں کا بہت شوق تھا، میں پڑھا کرتی تھی. اس کے کیریکٹرز میں کبھی کبھی ایک عورت نکلتی تھی اور وہ ایڈریس کرتی تھی مردوں کو. کبھی کبھی دل میں ایک خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی کروں. صرف خیال آتا تھا. تھوڑا سا بتائیے، آپ نے مجھے لفظ دقیانوسی میں کتابوں میں پڑھتی ہوں، سنا نہیں میں نے کبھی کسی سے. کچھ گھر کے حالات ذرا بتائیے. گھر کے حالات آپ کس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں؟ دقیانوسی میں نے کہا ذرا سخت لفظ میں نے استعمال کیا. ہمارا خاندان پرانا خاندان ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پرانے خاندان ہیں ان کے کچھ روایات ہیں. اور روایتی وہ پردے کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے مجھے ہاسٹل جانا پڑتا تھا آگے کی پڑھائی کے لیے، کیونکہ ہمارے مردان میں جہاں میں پڑھتی تھی، میں پیدا ہوتی نہیں ہوں لیکن میں پڑھتی تھی مردان میں، تو وہاں پہ ہمارے کالج نہیں تھا. تو اسکول کی پڑھائی کے بعد مجھے کالج جانا پڑتا تھا، جس کے لیے مجھے میری فیملی نے اجازت نہیں دی. اگرچہ میرے والد اس بات میں میرے ساتھ تھے، لیکن ان دنوں وہ چونکہ جیل میں تھے وہ میری کچھ مدد نہیں کر سکے. اسی طرح سے میری پڑھائی چھوٹ گئی. جیل میں تھے، پھر آپ نے یہ وقت تو کافی سخت کاٹا ہوگا، کیونکہ جیل والے والد صاحب تو ادھر بھی کچھ تھے، تو وہ مشکل وقت ہوتا ہے خاص طور پہ. یقیناً وہ جیل تو آج کل کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو میں ہنستی ہوں کہ بریمام کے میلے میں گئے. ہمارے وقت کے جیل خانے بہت سخت تھے. میرے والد اس پارٹی سے منسلک تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جس جیل کی میں بات کرتی ہوں یہ آزادی کے بعد کی جیل ہے. آزادی ملنے کے بعد 1948 جون میں میرے والد قید ہوئے اور وہ 1954 تک قید رہے. ہماری ساری جائیداد ضبط، جس میں کہوں کہ منقولہ غیر منقولہ، کیونکہ گھر سے سامان بھی اٹھا کے لے گئے تھے پولیس والے. اور وہ 6 سال ہم نے گزارے صرف میں یہ کہوں گی کہ اپنی ماں کے اس پختہ ایمان پہ اور اس کے اس ہمت اور حوصلے پہ جو اسی کا حصہ تھا، کسی اور کا حصہ نہیں ہو سکتا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کچھ اگر آپ تھوڑا سا اپنی والدہ کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے وہ وقت کیسے کاٹا اور انہوں نے آپ کو اس وقت کیا سکھایا، کیا بتایا، کیا سمجھایا؟ ہماری امید کس طرح دلائی؟ ہماری والدہ بہت صابر طبیعت کی خاتون تھی، کم گو، بہت خوش مزاج قسم کی عورت تھی.
اور اس کی شادی ایسے وقت میں ہوئی تھی جب کہ وہ 13.5 سال کی تھی. اس نے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارا کیا تھا، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمارے گھر میں صرف ہماری والدہ تھی اور ہمارے والد تھے. ہمارے دادا دادی فوت ہو چکے تھے. تو ہماری ماں کو اللہ نے صبر دیا تھا اور استقامت دی تھی، حوصلہ بھی دیا تھا. تو اس حوصلے نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، اور وہ ہمیں ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ بچوں، رات جتنی بھی لمبی ہوتی ہے اس کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. اور 5-6 سال کی رات کے بعد صبح آئی اور ہمارے والد رہا ہو گئے. آپ جاتی تھیں اپنے والد صاحب کو دیکھنے جیل میں؟ شروع 3-4 سالوں میں تو پابندی تھی ہمیں جانے کی اجازت، ہمیں کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. ہمارے ایک بھائی اعظم، یہ بہت چھوٹا تھا جب ہمارے والد قید ہوئے، اور جب پہلی مرتبہ ان کو خفیہ طریقے سے جیل لے جایا گیا، ہری پور جیل، تو ہمارے والد نے اس کو پہچانا نہیں، جبکہ یہ 5-5.5 سال کا تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے تکلیف دہ وقت کسی باپ بیٹے کے لیے نہیں ہے کہ انسان اپنی خون کو نہ پہچان سکے. یہ وہ وقت تھا. آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں مجھ سے زیادہ کہ جن لوگوں کے والد نہ ہوں اور جو باپ کی ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوں، ان پہ کیا گزرتی ہے. کہتے ہیں بیٹی باپ کے بہت قریب ہوتی ہے. کیا آپ بہت قریب تھیں اپنے باپ کے؟ میں اس پہ فخر کرتی ہوں. ہم 5 بہنیں ہیں، لیکن میری سب بہنوں کو، میری ماں کو، میرے پورے خاندان کو معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کو سب سے زیادہ قریب تھی. آپ نے پھر پڑھائی، آپ کی سلسلہ پورا نہ ہو سکا. سیاست میں آپ کا آنا کیسا ہوا؟ کیونکہ آپ کو تو ہم سیاست کے حوالے سے ہی جانتے ہیں. پڑھائی میری تو ادھوری پھر بھی رہی، لیکن میں نے شادی کے بعد بھی ٹرائی کی، اور FSC میں نے شادی کے بعد کیا. پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے مجھے BSc میں داخلہ نہیں ملا. ہوم اکنامکس کالج میں نے داخلہ لیا تھا جبکہ میرے بچے ذرا بڑے ہو گئے. سیاست میں میرا آنا حادثاتی ہے. اچھا. میں سیاسی گھرانے میں بڑی ہوئی، وہاں پلی. سیاسی گھرانے میں میری شادی ہوئی. میری خوش قسمتی میں اس کو سمجھتی ہوں، کیونکہ ماحول میرے لیے بدلا ہوا نہیں تھا. سیاست خمیر میں تھا، لیکن چونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے حالات واقعات ایسے ہیں کہ رسم اور رواج کی پابندیاں میں عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. ہوا یہ کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں خان صاحب قید ہوئے. میرے میاں عبدالولی خان صاحب، میرے سسر اللہ مغفرت کرے، جنت کروٹ جنت نصیب کرے، بادشاہ خان بابا، وہ نظر بند ہو گئے. میرا بڑا بیٹا اسفندیار 19 سال قید کی سزا اس کو ہوئی. میرا ایک بھائی جو ایک ہے اکیلا بھائی، اس پہ 85 بلاسٹ کے مقدمے بنے اور وہ افغانستان فرار ہو گیا. اور لوگ یہی کہتے تھے کہ بادشاہ خان اور اس کی پارٹی اور اس کی سیاست ختم ہو گئی. گھر میں کسی مرد کے نہ ہوتے ہوئے میں نے یہ چیلنج قبول کیا اور میں نکل آئی. یہی وہ حادثہ تھا جو میں کہتی ہوں کہ حادثاتی طور پہ میں سیاست میں آئی ہوں، اور وہی حادثہ ابھی تک چل رہا ہے. کچھ بتائیے بیگم صاحبہ، آپ کا تعلق اس ایسے صوبے سے ہے جس نے آپ نے خود کہا روایت بہت زیادہ ہیں اور خواتین کو اتنا آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور پھر ان حالات میں آپ نے عملی سیاست میں قدم رکھا. اس وقت کا کچھ بتائیے گا کہ آپ نے اس وقت سوچا کہ فیصلہ کرنا اور چیز ہوتی ہے، فیصلے کو پورا کرنا اور چیز ہوتی ہے. ابتدا میں مجھے بڑی دقت ہوئی، اور میرا پھر اس صوبے میں نکلنا، باقی صوبوں میں تو میں نکلتی تھی تو اس پہ میرے ساتھیوں کو اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن اس صوبے میں نکلنا میرا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ مجھے صلاح مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ میں اس سے پوچھوں. باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، میاں نہ ہو، بیٹا نہ ہو، سسر نہ ہو. اس اعتبار سے میں سوچنے کے لیے میں ایک ہی آدمی جسے اللہ مغفرت کرے، میرے نند کا میاں یحییٰ جان خان، وہی تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ جب یہاں کے میرے بچوں نے اور ساتھیوں نے تکرار کیا کہ آپ نے نکلنا ہے، ایک پارٹی فنکشن تھا پریس کلب میں، ایک سردار شیرباز خان مزاری جو اس وقت پارٹی کے ہمارے سربراہ تھے، ان کو دعوت دی تھی. تو یہاں پہ پارٹی تقریباً 2 حصے ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نکلے گی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں نکلے گی، اور میں اس مخمصے میں ادھر کے ادھر.
میں نے فل فور یحییٰ لالا کو ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا لالا پلیز آپ آ جائیے. جب لالا آئے میں نے کہا لالا یہ صورتحال ہے اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا اللہ کا نام لے کے نکلو. اللہ کا نام لے کے میں نکلی. طبیعت میں خود یوں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے دین ہے وہ میں نے یہ پائی ہے کہ یا تو کوئی کام کرو نا, اور اگر کرو تو پھر اسے ٹھیک اور صحیح طریقے سے کرو. یہی ڈٹرمنیشن ہے جو آج ابھی تک مجھے سیاست میں رکھی ہوئی ہے. آپ نے پھر عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو مزہ آتا تھا پھر؟ Did you discover the truth? یقیناً وہ تو پھر میرے لیے ایک جیسے لوگ ڈسکوری کرتے ہیں اچھا. اسی طرح ایک سے دوسرا دن اور دوسرے سے تیسرا دن. اور جب خان صاحب جیل سے آئے تو میں نے ان کو یہی کہا, میں نے ان کو کہا کہ سیاست کے جتنے سال میں نے آپ کے بغیر گزارے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت مجھے انگلی سے پکڑے ہوئے مجھے راستہ دکھا رہی ہے. میں نے کبھی کسی مرحلے پہ مشکل محسوس نہیں کی, اور اس میں مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, جھجک نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے قریبی ساتھیوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا. بابا کے پرانے ساتھیوں میں بہت لوگوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹی ہم بابا کے ساتھ تھے, تمہارے والد کے ساتھ تھے اور اب تمہارے ساتھ ہیں, جس سے مجھے بہت حوصلہ ہوا اور میرا تجسس دن بدن بڑھتا گیا. پھر حالات اور واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ تحریک شروع ہوئی, پی این اے کی موومنٹ شروع ہوئی. پھر اس پی این اے کی موومنٹ میں میں ایسے گم ہو گئی کہ صبح کو میں 6 بجے کے قریب نکلتی تھی اور رات کو 12 بجے کے قریب گھر واپس آتی تھی. اور مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ تھکاوٹ کس کو کہتے ہیں, بیماری کس کو کہتے ہیں, آرام کس کو کہتے ہیں. ایک ایسا تسلسل بنا کہ اس سے میں نکلنے کی کوشش کرتی بھی تو نہیں نکل سکتی تھی, اور ہر ایک دن میرے لیے ایک نیا امتحان ہوتا تھا. اور ہر ایک دن رات کو میں یہ سمجھتی تھی کہ آج جس مورچے پہ میں نے چلنا تھا وہ مورچہ میں نے فتح کر لیا, اب اگلے مورچے کی اگلے مورچے کی تیاری ہونی چاہیے. لیکن صاحب یہ بتائیے سیاست سکھائی جا سکتی ہے؟ سیاست کتابوں میں تو سکھائی جا سکتی ہے, عملی سیاست اللہ کی دین ہے. یعنی آپ اس کو بھی ٹیلنٹ کہیں گے؟ یقیناً میں کہوں گی کہ میں نے کوئی سیاسی کتاب نہیں پڑھی. تو پھر آپ کو سیاست کس نے سکھائی, کیسے سیکھی؟ میں نے اپنے ماحول سے سیاست سیکھی, میں نے اپنے والد سے سیاست سیکھی, اور والد سے زیادہ بڑھ کے تو پھر میں نے اپنے سسرال میں سیاست سیکھی. بابا جیسے شخص کے ساتھ کہ میرے خیال میں دنیا کے بہت سے لوگ اس ارمان میں ہوں گے کہ کوئی زندگی کا لمحہ ان کے ساتھ گزار سکے, میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی کے 35 سال گزارے ہیں. اچھا, جب آپ لفظ سیکھا کہتی ہیں تو باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی, آپ صرف بیٹھ کے سنتی تھیں یا ایک ماحول تھا؟ تھوڑا سا اس پہ وضاحت. میں تو پہلے یہی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی, تو یقیناً میں باہر کے جو ڈسکشن ہوتی تھی ان کی پولیٹیکل یا جو تھی وہ میں نہ دیکھ سکتی تھی نہ میں سن سکتی تھی. لیکن جب یہ باپ بیٹا یا جو بھی قریبی لوگ ہوتے تھے جن سے میرا پردہ نہیں تھا وہ آتے تھے, یہ بات کرتے تھے, تو میں سنا کرتی تھی. اور وہ سننے سے آہستہ 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 مجھے بولنے کی بھی عادت پڑ گئی. پھر میں نے بولنا شروع کیا, اور جب میں نے سیاست میں بولنا شروع کیا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو شاید یہ ایسا فن ہے کہ میں بھی کر سکتی ہوں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے دوستوں نے, آپ کے قریبی پارٹی ممبرز نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی کی. میں آپ سے یہ پوچھنے کی جرات کروں گی کہ آپ کے دل شکنی بھی کی ہوگی؟ یقیناً بہت سے ایسے ساتھی, اپوزیشن بھی آئی ہوگی. یقیناً میری اپنی پارٹی کو میں کیا کہوں, میرے اپنے خاندان میں اللہ بخشے میرے ماموں تھے, میرے 2 ماموں تھے اس وقت. چونکہ میں جیسے میں نے کہا کہ میرا جو اپنا خاندان ہے وہ بنسبت کے میرے سسرال سے بہت آرتھوڈاکس ہے. انہوں نے میری بہت سخت مخالفت کی اور انہوں نے تقریباً کوشش یہ کی کہ میں باہر نہ نکل سکوں, لیکن میں نے ہار نہیں مانی. بیگم صاحبہ آپ بیوی بھی ہیں ماشاءاللہ, ماں بھی ہیں, یہ بہت سیکریفائسز ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی کونا تو پھر رہ جاتا ہے نا گھر کا. یا یقیناً میں نے انتہائی کوشش یہ کی ہے کہ میں اپنی وہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھاؤں, گھرداری کو بھی نبھایا کرتی تھی, شادی غمی میں بھی شرکت کرتی تھی, دوستوں عزیزوں سے بھی ملا کرتی تھی, کبھی کبھی رات کے 12 لیٹ شو پہ
बशीर खान मौजूद है। कैंपेन से थके हारे आके तो लेट शो में चले जाते थे, रात को 2 बजे आते थे, सुबह को 6 बजे फिर निकलते थे। कोशिश मैं ये बहुत करती थी कि मैं जस्टिफाई कर सकूं, इंसाफ कर सकूं। हालांकि इंसाफ नहीं हो सका मेरे घर के मैं यहाँ पे आपको खींच के लाना चाह रही थी। मेरे घर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मेरे बच्चों की जितनी सरपरस्ती मुझे करनी थी, क्योंकि मेरे तो मियाँ भी घर में नहीं थे, वो मैं नहीं कर सकी। मैं अपने घर के उस माहौल को बरकरार नहीं रख सकी। लेकिन मैंने इंतहाई कोशिश ये की कि मेरे बच्चे, चूँकि वो भी इसी माहौल के बच्चे थे, उनको भी ये एहसास था कि जो काम मैं कर रही हूँ वो घरदारी से ज़रूरी है, और वो भी एक ज़िम्मेवारी मुझ पे आयद है। इसलिए उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा मांगने की तवक्को नहीं की, और बहुत ज़्यादा मैंने उनको अगर दिया नहीं भी तो उनको गिरा नहीं। आजकल की सियासत, आपने जब सियासत में शायद ख़त्म रखा ना हो, लेकिन आजकल की सियासत ख़तरनाक सियासत है। जान का ख़तरा है, माल का ख़तरा है, ख़ानदान का ख़तरा है। आपको कभी डर लगा? डर तो कभी नहीं लगा। हालांकि 2 साल की बात है कि मुझ पे फायरिंग हुई दिन दहाड़े, सुबह के 8 बजे। 4 आदमी क्लाशनकोफ लिए मेरी जीप पे टूट पड़े। मेरी आदत है कि मैं जब घर से निकलती हूँ, जो नवाफिल मैंने पढ़ने होते हैं तो वो मैं गाड़ी में पढ़ती हूँ। मैं सजदे में ना होती तो मेरा सर ना होता, क्योंकि मेरे हेड रेस्ट में सिर्फ गोलियाँ गुजर चुकी थी। तो उस वाक़े के बाद तो कुछ डरना अगर था भी तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और बेइज्जत करने वाले से इज़्ज़त देने वाला बहुत बड़ा है, बड़ी हस्ती है। इसलिए डर मुझे कभी नहीं लगा किसी मौके पे। कभी ये ख्याल आता है कि शायद मैं कुछ और कर, डॉक्टर ही बन जाती तो ठीक था? अब तो जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश। सही। डॉक्टर बन जाती तो यकीनन मैं खिदमत खल्क बेहतर तरीके से कर सकती, क्योंकि आज के माहौल में, सियासत में मैं खिदमत खल्क नहीं कर सकती जो होना चाहिए। डॉक्टर होती तो बेहतर सूरत में खिदमत कर सकती, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, तासुफ नहीं है इस बात का। ये बताइए बेगम साहबा कि आपने अब जब सियासत में कदम रख लिया तो आपकी जो अब बच्चे हैं वो, उनको आपने क्या सिखाया? जो आपने बताया कि अपने ससुर से सीखा, अपने घर में सीखा, अब आपके घर में भी वही एटमॉस्फेयर है जो वहाँ था, या आप उनसे कह रहे हैं कि बेटा ये काम ना करना और जो मर्जी कर लो? मैंने कभी उनको ये नहीं कहा, लेकिन बच्चों में 2 किस्म के बच्चे निकले। एक बच्चों ने तो हमको देखा और वो हमारे कदम पे कदम रख के निकले, जैसे असफंदियार आज असेंबली में बैठा है और हर हक की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। बच्चियाँ मेरी जो थी वो एक तरह से नालायक थी, क्योंकि जब जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि बच्चियाँ बाप के बहुत करीब होती हैं, तो जब बाप की क़ैद बंद होती है तो वो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पे असरअंदाज होती है, और जो मुश्किलात हैं, जो घर में तकालीफ होती हैं, तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को, उनको ये सियासत कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं हादसाती तौर पे सियासत में आई हूँ, उसी तरह मैं ये कहूँगी कि जब मुझे यहाँ पे अरेस्ट किया गया जुलूस के दौरान, तो मेरी बड़ी बेटी निकली, मेरी बहन निकली। जब उनको हाउस अरेस्ट किया तो मेरी छोटी बेटी जो आज डॉक्टर है वो निकल आई, जुलूसों में आती रही। तो अगरचे वो इनकार करते रहे कि हम सियासी नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ उनकी मिट्टी में है वो तो निकल नहीं सकती। अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं कि बीबी आपने ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या किया? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पहले ये मर्द अपने हकूक़ तो हासिल कर लें, तो फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि हकूक़ वो हैं जो मर्द और औरत के यकसां होने चाहिए। ये ख़वातीन के हकूक़ की तो मैं सिरे से ये एक तफरीक पैदा करता है। जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ वो अपने को प्रोग्रेसिव पार्टी कहती है, सेकुलर पार्टी कहती है। उस एतबार से मुझे औरत और मर्द में कोई तमीज़ नज़र नहीं आती। मैं समझती हूँ कि मुआशरा तरक्की करे, उस मुआशरे में मर्द और औरत यकसां तरक्की करे। चूँकि पाकिस्तान में मुआशरती हालात और माशी हालात, सियासी हालात और हमारे बैनुल-अक़वामी जो जिस तरीके से हम एक जाल में फंसे हुए हैं, उसमें हम वो तरक्की नहीं कर पाए हैं जो करनी चाहिए थी। लिहाजा अगर मुआशरे की तरक्की नहीं हुई तो औरत की तरक्की हो ही नहीं सकती, क्योंकि औरत इसी मुआशरे का एक हिस्सा है। तो फिर क्या करें? उसके लिए पहले लड़ना है जहालत से, और जब हम जहालत से लड़ेंगे उसके साथ साथ हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़
جس کے بہت سے لوگ مخالف بھی ہیں، کہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس پہ کنٹرول نہ کرنا ایسا ہے جیسے ہم ایٹم بم پہ بیٹھے، کیونکہ 10 سال 20 سال 30 سال گزرنے کے بعد اسی پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، پیداوار بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں، نوکریاں دلانے کا کوئی ذریعہ نہیں، انڈسٹریلائزیشن اتنی ہو نہیں رہی، زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے جہالت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آبادی پہ کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ آج اگر میں آپ سے کہوں بیگم صاحبہ کہ 30 سال گزرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے میں کیا فرق پاتی ہیں؟ جو نسیم ولی خان اس وقت عملی سیاست میں آئی تھی اور آج جو عملی سیاست میں ہے، how do you feel that you have changed for the better? for the better یقیناً، کیونکہ زندگی کا ہر دن ایسا ہے جیسے کتاب کا ایک ورق الٹتا ہے، روزانہ انسان کچھ سیکھتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے، علم میں زیادہ، یہ تو کوئی انسان عقل کل نہیں ہوتا۔ اور میں نے تو جیسے آپ کو کہا کہ میری تو تعلیم چھوٹی، میری تعلیم پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد جب میں سیاست میں آئی میں نے یہی محسوس کیا کہ ہر آدمی سے جب میں ملتی ہوں، ہر بشر سے میں ملتی ہوں، آدمی نہیں کہوں گی، تو اس سے مل کے جب ان سے میں بات کرتی ہوں تو میں یقیناً کوشش کرتی ہوں کہ ان کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھوں، اور وہ میں کہتی ہوں کہ زندگی کا ہر دن ایک تعلیم کا سلسلہ ہے، انسان جب تک زندہ ہے وہ سیکھتا جاتا ہے۔ 40 سال پہلے وہ تجربہ، وہ نظر، وہ سطح قلبی، وہ استقلال اور استقامت جو آج میں 40 سال پہلے مجھ میں ہو ہی نہیں سکتی۔